بیٹھ جائے، شاباش بیٹھ جائے، شاباش. آپ یہاں سامنے آ کے بیٹھ جائیں، آ جائیں، آپ سامنے آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، آ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں. آ جاؤ بیٹھ جاؤ ادھر. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. پیچھے نہیں دیکھ سکتے، بیٹھ جائیں. بس 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 بس، بیٹھ جائیں پلیز، بیٹھ جائیں، بیٹھ بیٹھ جاؤ، بیٹھ. یہ مناظر ہیں بنی گالہ اسلام آباد کے، جہاں پر ورکرز کنونشن سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان خطاب کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر نظم و ضبط قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنے ورکر سے مخاطب ہیں. خاموشی، شاباش، بہت اچھا، شاباش. آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ہاں جی، یہ نہیں آواز نہیں آ رہی، نہیں آ رہی آواز. تار تو نہیں نکل گئی، یہ دیکھو. ہلو، ہاں آ گئی آواز. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا غور سے سنیے. دیکھیں، پہلے تو آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے. کوئی علاقہ اسلام آباد کا آپ نے چھوڑنا نہیں، کیونکہ 2 تاریخ کو ہم کیوں انشاءاللہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ کہ ایک غداروں نے امریکہ کے ساتھ مل کے اس 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو سازش کے ذریعے ختم کیا. دوسری چیز، انہوں نے جو حکومت ہمارے پہ مسلط کی، 30 سال سے جو لوگ چوری کر رہے تھے، جو اس ملک کے مانے ہوئے کرپٹ لوگ تھے، وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے. یہ دوسری وجہ، جس میں کرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. 8 ارب نیب میں، 16 ارب ایف آئی اے میں، جس میں انہوں نے آتے ساتھ ہی مقصود چپڑاسی وہ مرا. 3 اور گواہ تھے جو ان کے ایف آئی اے کے کیسز میں تھے، وہ مرے. جس نے تفتیش کی تھی ڈاکٹر رضوان، وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. اور جو دوسرا تفتیش کرنے والا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک، ابھی زندہ ہے. آتے ساتھ ہی چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. ایک ملک کو آپ نے تباہ کرنا ہو، آپ کو کوئی اس کے ملک پہ
بیرونی طاقتوں سے حملہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے اوپر چور اور ڈاکوں کو مسلط کرے، ملک اندر سے ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ سازش کا دوسرا حصہ تھا کہ جو امریکہ نے یہ مسلط کی ہمارے اوپر، یہ یاد رکھیں کہ یہ امریکہ نے ہمارے بھلے کے لیے نہیں لے کے آئے ان لوگوں کو، وہ اپنی غلامی کروانے کے لیے ان چوروں کو لے کے آئے. اور تیسری چیز، آتے ساتھ ہی ان امریکہ کے غلام کرپٹ ترین لوگوں نے آتے ساتھ ہی کیا کیا؟ آتے ساتھ ہی انہوں نے سارے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے، نیب کو ختم کیا. ایف آئی اے کے اوپر جو ملزم ہے وہ کبھی قاضی نہیں بن سکتا. کوئی جو چور ہے وہ اپنا احتساب نہیں کر سکتا. آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کو اپنے نیچے کیا، نیب کو شہباز شریف نے اپنے نیچے کیا. اور یہ سب سے زیادہ ضروری سمجھنے کے لیے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز انہوں نے ختم کیے نیب امینڈمنٹ کر کے. 1100 ارب روپے یہ جو ہمارے اوپر، اس کے بعد کیا کیا؟ ساری چیزیں جو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی مارچ اور ہمارے اوپر مہنگائی کے الزامات، وہ مہنگائی انہوں نے کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 مہینے میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے آتے ساتھ کی. تو ایک طرف لوگوں کے اوپر مہنگائی مسلط کر دی، لوگوں کے اوپر انہوں نے وہ بوجھ ڈالا عام آدمی کے اوپر، پٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس سب مہنگی. پھر آٹا، گھی، چاول دگنے. کوئی چیز دیکھیں جو کہ آج آسمانوں پہ نہیں گئی. تو ایک طرف قیمتیں آسمانوں پہ اور معیشت زمین پہ. روپیہ 30 روپے ڈالر زیادہ مہنگا ہو گیا، یعنی روپیہ $30 کے مقابلے میں 30 روپے اور گر گیا. اس سے ابھی اور مہنگائی آنی ہے، مزید اور مہنگائی آنی ہے. کیونکہ جو آپ چیزیں خریدیں گے باہر سے، ابھی جگہ ڈیزل مہنگا تو یہ بھی اور مہنگا ہوگا، بجلی اور مہنگی ہوگی، پیٹرول اور مہنگا ہوگا، گیس اور مہنگی ہوگی. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ مہنگی ہوں گی. تو انہوں نے، چوروں نے آ کے اپنے سارے کیسز ختم کر دیے، لوگوں کے اوپر مہنگائی کا عذاب ڈال دیا. اور پھر جو معیشت تھی، جو پاکستان کی اکنامک سروے کہتی ہے کہ 17 سال میں جو سب سے بہترین پرفارمنس تھی پاکستان کی معیشت کی، وہ ہمارے آخری 2 سالوں میں تھی. اکنامک سروے میں مطابق جو گورنمنٹ نے، اس حکومت نے پبلش کی ہے، اکنامک سروے آف پاکستان، اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ ریکارڈ، اصل ملک ترقی تب کرتا ہے جب اس کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. دوسری چیز، جب وہ ٹیکس اکٹھے کرتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، ریکارڈ ایکسپورٹس. اور جو انڈسٹری جو لوگوں کو روزگار دیتی ہے، ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دی، یہ بھی اکنامک سروے میں ہے. ان دونوں حکومتوں سے زیادہ نوکریاں ہم نے دی. 6% کے اوپر ہماری اکانومی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. انڈسٹری ہماری چل رہی تھی. زراعت میں 4.4% زراعت ہماری بڑھی. کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا جو ہمارے دور میں آیا. بمپر کراپس ہوئی، یعنی ساری ریکارڈ، ہمارے چاول، ہمارے مکئی، ہمارے گندم ہوئی. پچھلے سال ریکارڈ گندم ہوئی. تو جو ملک کی زراعت بھی بڑھ رہی تھی،
इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, आईटी एक्सपोर्ट्स 2 सालों में 70% बढ़ी, वो भी बढ़ रहा था। तो क्या वजह थी कि इस हुकूमत को गिरा के इन चोरों को बैठाया, जो सारा कुछ आज नीचे, आज पाकिस्तान, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अब कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सके, डिफॉल्ट कर जाएगा। आज IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। हमें कह रहे थे कि IMF की गुलामी, हमारे साथ भी 2.5 साल IMF था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी। अब लोगों को पता चला महंगाई क्या है, हमने रोकी हुई थी। हमें भी IMF कहता था कि बस अच्छा सुनो बस 2 के लिए अपनी एनर्जी बचा लो। अच्छा सुनो फिर से सुने। एक तरफ 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत साजिश के जरिए अमेरिकनों के साथ मिलकर गिराई। अमेरिका क्यों चाहता था ये चोरों को? क्योंकि ये उनके गुलामी करेंगे, हर चीज करेंगे जो वो हुक्म मिलेगा वहां से। रूस से तेल हम ले रहे थे, हिंदुस्तान ने तेल रूस से लेके कम कीमत पे अपने लोगों को तेल बेचा। उन्होंने डीजल और पेट्रोल 25 रुपए लीटर कम किया, जबकि हम 88 रुपए लीटर बढ़ा रहे थे पेट्रोल और 110 डीजल बढ़ा रहे थे। 45%। बस डीजल ठीक है, वो आजकल बाहर गया हुआ है, वो जब मुश्किल वक्त आता है उम्रा करने चला जाता है। अच्छा सुने जरा हुआ क्या पाकिस्तान से। मैं क्यों कह रहा हूं कि 2 तारीख को आपने घर घर जाना है, ख्वातीन आपने जाना है, दरवाजे खड़खड़ाने हैं, लोगों को कहना है, हमारे लिए नहीं, आपने अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। आपने लोगों को ये बताना है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये सारी कौम की जिम्मेदारी है कि आप मुजाहरा करें। कराची में लोग निकले हुए हैं। बस मैं कदम ही बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बात पूरी करने दो। तो सुनो, आप सब एक बात सुन लें कि अल्लाह का हुक्म है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद करो, जिसको जहाद कहते हैं, ये हुक्म है उसका। जुल्म के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाते, क्योंकि जुल्म मजीद बढ़ जाता है। अल्लाह जो भी हमें कहता है हमारी बेहतरी के लिए कहता है। वो जब आपको हुक्म देता है तो अल्लाह तो बेनियाज है, उसके वो तो खुद कफील है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें पड़ता है, हम जब उसके हुक्म पे चलते हैं हमारी बेहतरी है। वो अल्लाह हमारे से प्यार करता है, अपनी मखलूक से प्यार करता है, इसलिए आपको सारी हिदायत आपकी बेहतरी के लिए देता है। ये जो जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ, सारे पाकिस्तानियों का फर्ज है इस वक्त कि इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। हमने पुरअमन एहतजाज हमेशा किया। हम इंशाअल्लाह 2 तारीख को, और आपने पूरा जोर लगाना है, घरों में जाना है, डोर टू डोर जाना है आपने। देखिए अब से लेके 2 तारीख तक सबकी जिम्मेदारी आज कि आपने डोर टू डोर जाके लोगों को निकालना है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम 2 तारीख को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के अंदर साबित करेंगे कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, एक कौम। भी लेट जाएंगे, हुक्म करें आप। उसकी जरूरत नहीं है अभी, कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ
ہمیں صرف اس وقت اپنی قوم کی خواتین، اپنے نوجوانوں کی، اپنی قوم کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنی آواز بلند کریں گے، اور میں کہوں کہ ساری قوم ہماری ہمیشہ فیملیز نکلتی ہیں، بچے بھی نکلتے ہیں، کیونکہ ہم ساری قوم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ یہ یاد رکھیں پاکستان کا نعرہ کیا تھا، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ سن لیں دیکھو، جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کو میں نہیں مانتا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس کے سامنے لوگ جھک کے غلامی کرتے ہیں وہ ہے خوف۔ آپ کو خوف کا بت توڑنا ہوتا ہے۔ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ تو بڑا بت خوف کا ہے، اس کی وجہ سے لوگ غلامی کرتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہے، کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ امام حسین رائے حق پہ ہیں، لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ ساری زندگی وہ پچھتائے کہ وہ یزید کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے امام حسین کی مدد نہیں کی۔ ہر زمانے میں یزید آتا ہے، اور ہر زمانے میں یزید خوف کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ میری اپنی قوم کو سب سے بڑا، یہ جو ادھر ہم کھڑے ہیں، ایک ہی میرے ساری قوم کو، ایک جو میں جس طرح اپنے بچوں کو ایک ہی سبق دیتا ہوں کہ یہ جو خوف ہے، یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ خوف انسان سے ہر غلط کام کرواتا ہے۔ وہ جو پولیس والوں نے ٹیئر گیسنگ کی، سامنے عورتیں بچے کھڑے تھے، کس لیے کی انہیں نہیں پتا تھا کہ غلط ہے، خوف تھا کہ نوکری نہ چلی جائے۔ انہیں پتا تھا کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن جی اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے چوروں کا، نوکری نہ چلی جائے۔ یہ جو خوف ہے، دیکھیں علامہ اقبال کی جو ساری آپ ان کی فلسفہ پڑھے، شاعری پڑھے، وہ مسلمانوں کو جگا رہے تھے، کیونکہ مسلمان اس وقت انگریز کے خوف سے غلام بنے ہوئے تھے۔ ان کی ساری شاعری مسلمانوں کو جگانے کے لیے تھی کہ صرف ایک آزاد قوم بڑے کام کرتی ہے، صرف ایک آزاد قوم اٹھتی ہے۔ لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا ہے جو انسان کو، ایک چھوٹا انسان بڑے انسان کو چھوٹا انسان سمجھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ زنجیر توڑ دیتا ہے جو انسان کو روکتا ہے اقبال کے شاہین بننے سے۔ آج آپ سب کے لیے ہم نے یہ جو چور اوپر بیٹھ کے اور جو انہوں نے 25 کو ظلم کیا لوگوں پہ، خوف پھیلانے کے لیے، میں آج سب کو یہ کہتا ہوں کہ 2 تاریخ کو ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ ایک آزاد قوم ہے، اور یہ قوم واقعی لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ان کے دلوں میں ہے، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا۔ انشاءاللہ چپ کرو، فکر نہ کرو، ایک منٹ۔ سو دیکھیں، میرے سے صرف ایک آخر میں آپ سب سے پھر ہے، میری بہنوں نے بھی وہ کرنا ہے، نوجوانوں نے بھی وہ کرنا ہے، گھر گھر آپ نے جا کے ابھی سے لے کے 2 تاریخ کی تیاری کرانی، اور سب کو خوشخبری سنا دینی ہے کہ انشاءاللہ کل سے بارشیں شروع ہے اور موسم بھی اللہ نے اچھا کر دیا۔